3 साला डोरथी खेलते खेलते अचानक सीढ़ियों से गिर गई। उसके सर पर गहरी चोट आई और बेहोशो हवास हो गए। उसके वालिदैन ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर देखा डोरथी सांस नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप किया। डोरथी के वालिदैन को ये बुरी खबर सुनाई कि डोरथी हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी है। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, यानी डोरथी मर चुकी है। इसके वालिदैन शदीद सदमा में थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। सब कुछ अचानक ही हो गया। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने डोरथी के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। वो जल्दी से कमरे में गए और देखा कि डोरथी तो खेल रही है। उसके सर पर चोट का निशान गायब हो चुका था। डॉक्टर ने दोबारा चेकअप किया और कहा कि ऐसा लगता है डोरथी मरकर जिंदा हो गई है। ये बात करते करते डॉक्टर को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। डोरथी ईडी 1904 में लंदन में पैदा हुई। इस वाक़े से पहले डोरथी एक आम सी लड़की थी, लेकिन इस वाक़े के बाद उसे रात को डरावने ख्वाब आने लगे। उसकी माँ उसे जगाती और डोरथी उसे ख्वाब के बारे में बताती कि वो एक बहुत बुलंदो बाला बड़े बड़े स्तूनों वाली इमारत में मौजूद है जिसके इर्द सब्ज बागात हैं। उसे हमेशा यही ख्वाब आता और वो अपनी माँ से कहती कि मुझे अपने घर जाना है। उसकी माँ कहती कि वो अपने घर में ही है, लेकिन वो इस पर शदीद गुस्से का इजहार करती और कभी कभी डाइनिंग टेबल के नीचे गुस्से से अपने होंठ चबाते हुए जाकर बैठ जाती। जब उसकी माँ उसे वहां से उठाकर ले जाती और उससे पूछती कि क्या हुआ है, तो वो एक ही बात कहती कि मुझे अपने घर जाना है। वो कहती कि तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहती मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। कभी कभार डोरथी किसी अजनबी जुबान और अजनबी लहजे में रवानी से बात करने लगती। जब डोरथी 4 साल की थी, उसके वालिदैन को एक दिन म्यूजियम जाना था और उन्हें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके पास वो डोरथी को छोड़ते। लिहाजा वो अपनी 4 साला बेटी को अपने साथ म्यूजियम ले आए। उनका ख्याल था कि डोरथी म्यूजियम आकर बोरियत का शिकार हो जाएगी। शुरू में डोरथी ने ऐसा ही किया। उसके वालिदैन को उसे अपने साथ घसीटना पड़ रहा था, लेकिन अचानक जब डोरथी के वालिदैन मिस्र के अजायबात वाले हिस्से में गए, डोरथी इंसानी हाथों से बनाए हुए इन शाहकारों को देखकर हैरान रह गई। लेकिन खासकर जब उसने मिस्र के मुजस्समे देखे, उसने अपनी वालिदा से अपना हाथ छुड़ाया और जाकर उन मुजस्समों के पांव चूमने लगा और वहां पर मौजूद लोगों को गुस्से से डांटने लगे वो इन खुदाओं की मौजूदगी में जूते क्यों पहने हुए हैं। फिर अचानक डोरथी रुक गई और खामोश हो गई। वो एक शीशे के केस के सामने बुत बनी हुई खड़ी थी जिसमें मिस्री मम्मी मौजूद थी। उसकी माँ ने उसे उठाया और बाहर लेकर जाने लगी, लेकिन डोरथी शदीद अपसेट हो गई कि उसने एक बूढ़ी औरत की आवाज में कहा, ये मेरे लोग हैं। डोरथी को वालिदैन को उसे वहां से लेकर जाने में कुछ घंटे लग गए, लेकिन जब भी डोरथी के वालिदैन के पास फ्री टाइम होता, वो डोरथी को म्यूजियम में मिस्र के अजायबात दिखाने के लिए लेकर जाती, क्योंकि सिर्फ एक यही जगह थी जहां पे डोरथी खुश होती थी और पुरअमन रह। जब डोरथी 7 साल की उम्र को पहुंची तो उसके बाप ने उसे बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया खरीद कर दिया जो कि पुराने मिस्र के बारे में। डोरथी ने इस किताब में मौजूद तस्वीरी जुबान को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पढ़ते हुए कई घंटे गुजार। जब डोरथी की माँ उससे पूछती कि वो क्या कर रही है, तो वो कहती मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन एक साइंस मैगजीन पढ़ते हुए डोरथी ने एक बड़े गुंबद वाली एक तस्वीर देखी। ये फिरौन रैमसेस द ग्रेट के बाप का मकबरा था जो कि एबाडोस में एविनास के कस्बे में वाक़ था। यह जगह इसे हूबहू अपने ख्वाब में नजर आने वाली इमारत के जैसी लगी। उसकी माँ ने उससे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उसने कहा यही तो है मेरा घर। बच्चे अपने माजी के बारे में कहीं ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग इन वाकयात को शर्मिंदगी की वजह से रिपोर्ट नहीं करते, फिर भी बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए। इसमें तमाम मिसालों में गुज़श्ता जिंदगी के वाकयात की यादें 2 से 3 साल की उम्र में शुरू होती हैं और 5 साल तक खत्म हो जाती हैं। लेकिन डोरथी ईडी की ये माजी की यादें 5 साल की उम्र में खत्म नहीं हुई, बल्कि जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ती गई उससे ज्यादा क्लियर, साफ और शफाफ माजी की यादें आना शुरू हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे अच्छी तरह पता चलता जा रहा था कि आज से 3000 साल पहले वो कौन थी। वो अपनी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में बहुत खुलकर बात करती थी और बिल्कुल ख्याल नहीं करती थी कि कोई सुनकर क्या कहेगा। और 1920 में घर में इस तरह की लड़की का होना वालिदैन के लिए बहुत मसला था। वालिदैन तो किसी न किसी तरह दरगुजर कर रहे थे, दूसरे लोग हरगिज माफ करने वाले नहीं थे। एक पादरी उनके घर पर आया और कहा कि डोरथी को चर्च आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि उसने एक नज़्म जिसने मिस्र के बारे में कुछ मजाक उड़ाया गया था उसको गाने से इनकार कर दिया था। और डोरथी ने जवाब में बहस शुरू कर दी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके मुताबिक क्रिश्चियनिटी मिस्र का एक पुराना मजहब है। डोरथी ने अपना बहुत सा वक्त बरतानवी म्यूजियम में गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन म्यूजियम में मौजूद शोबे मिस्रियात के माहिर सर E.A. वैलिस ने
اس کو دیکھا اور اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ اسے بتایا کہ پرانی مصری تصویری زبان کیسے پڑھی جاتی ہے۔ حیران کن طور پر اس نے یہ تصویری زبان بہت تیزی سے سیکھنا شروع کر دی، لیکن اب اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اسے ہر رات جب آدھی رات گزر جاتی تو وہ جاگ جاتی۔ اس سونے اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں وہ ایک آدمی جس کا نام ہورا تھا اس کی آواز سنتی۔ وہ اسے کہتا کہ جو کچھ میں بولتا ہوں وہ لکھتی جاؤ۔ وہ اس کے بولے ہوئے ہر لفظ کو لکھتی جاتی اور وہ تصویری زبان میں بھی لکھتی۔ جب وہ جاگتی تو اسے بالکل کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا لکھا ہے، اور یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی نہیں تھی۔ 1 سال کے بعد اس کے پاس تقریباً 70 ہاتھ سے لکھے ہوئے صفحات تھے، لیکن جب اس نے ان تمام صفحات کو جوڑ کر پڑھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی پرانی مصر کی زندگی کی کہانی ہے۔ وہ ایک مصری خاتون تھی جس کا نام بنت ٹریشٹ تھا، جو کہ ایباڈوس میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک عام سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک فوجی تھا جو کہ مصری فرعون سیٹی اول کے دور میں اس کے لیے خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اس کی ماں سبزیاں بیچنے والی تھی۔ جب بنت ٹریسٹ 2 سال کی تھی اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کا باپ اس کی دیکھ بھال نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے عبادت گاہ میں، جس کا نام ایل سلطان تھا، داخل کر دیا۔ وہ وہیں پر پلی بڑھی اور ایک راہبہ بن گئی۔ جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچی تو اسے 2 راستے بتائے گئے کہ اسے ان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یا تو وہ عبادت گاہ کو چھوڑ دیتی اور اپنے طور پر دنیا میں زندگی گزارتی، اور یا عبادت گاہ میں ہی رکتی اور ساری زندگی بغیر کسی سے کوئی جنسی تعلق قائم کیے اور شادی کیے وہیں پر گزارتی۔ اور اس نے عبادت گاہ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سال بعد اس کی فرعون سیٹی اول سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بیچ پیار محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ بڑے راہب یا پادری کو فرعون سیٹی کے ساتھ اس تعلق کے بارے میں بتائے۔ بڑے پادری نے اس کی بات سنی اور اسے کہا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس گناہ کی سزا کے طور پر اسے موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ فرعون سیٹی کو کسی بدنامی سے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ ڈورتھی کو بالآخر سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے چند سال اس نے کئی جابز کی، لیکن 1931 میں اسے لندن رائٹنگ فار این ایجپشین پبلک ریلیشن میگزین میں لکھنے کا موقع ملا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ یہاں پر اسے کھل کر لکھنے کا موقع ملا اور اس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک مصری نیشنلٹی رکھنے والی خاتون ہے۔ اسی ملازمت کے دوران اس کی ایک مصری دولت مند ایمن عبدل میگوڈ سے بھی بات چیت ہوئی۔ 1933 میں میگوڈ نے اسے شادی کے لیے کہا، جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس طرح وہ بالآخر پہلی دفعہ مصر چلی گئی۔ جو ہی وہ مصر کے شہر قاہرہ میں پہنچی، وہ گھٹنے کے بل زمین پر گر گئی، زمین کو چوما اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، بالآخر میں اپنے گھر میں پہنچ گئی ہوں۔ اگر یہ واقعتاً اس کی دوسری زندگی تھی تو یہ اس کو ثابت کرنے کا ایک سنہرا موقع تھا۔ ڈورتھی کی شادی ایک مشکل زندگی کا آغاز تھا۔ اس کے ہسبینڈ کی فیملی بہت امیر تھی اور ان کو ڈورتھی کا اس طرح اپنے ماضی کی زندگی کے بارے میں بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے اپنے ہسبینڈ کی فیملی کی نسبت مصری ثقافت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور وہ اس کا اظہار بہت کھل کر کرتی تھی۔ کچھ سالوں بعد ڈورتھی اور میگوڈ کی طلاق ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ان کا ایک بیٹا ہو چکا تھا جس کا نام اس نے اپنی پرانی زندگی کے لور فرعون سیٹی کے نام پر سیٹی رکھا، اور وہ اپنی ماضی کی زندگی جی رہی تھی۔ اس نے اپنا نام بدل کر سیٹی رکھ لیا، جس کا مطلب ہے سیٹی کی ماں۔ مصر کی پرانی تاریخ میں خواتین اپنے نام اسی طرح رکھتی تھیں۔ 1935 میں اس نے مصر کے شعبہ نوادرات میں ایک جاب کر لی۔ اس شعبہ میں ملازمت کرنے والی وہ پہلی خاتون تھی۔ اس نے اس شعبہ میں بہت نام کمایا۔ اس نے کئی آرٹیکلز لکھے، تراجم کیے اور تصویری زبان کے بھی تراجم کیے۔ حالانکہ اس کام کی اس نے کہیں سے ٹریننگ نہیں لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس فیلڈ میں بہت ماہر جانی جاتی تھی۔ 1952 میں ڈورتھی کو بالآخر اس قصبے میں جاب مل گئی جہاں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ یہاں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایباڈوس۔ اس نے پرانی مصری مذاہب کا مطالعہ کیا۔ وہ جہاں بھی جاتی ننگے پاؤں جاتی۔ وہ ساری رات دعا کرتے ہوئے گزار دیتی اور مصر کے احرام میں جا کر سو جاتی۔ 1957 میں نوادرات کے شعبے کے چیف نے اس کا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا ماننا تھا کہ ڈورتھی کو پرانے مصری ثقافت کے بارے میں کسی بھی شخص سے زیادہ علم تھا، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا
کہ وہ فرعون سیٹھی کے احرام میں آج سے ہزاروں سال پہلے رہ چکی ہے۔ ایک رات اس نے ڈورتھی کو اپنے ساتھ لیا اور سیٹھی کے احرام میں چلا گیا۔ گھپ اندھیرا تھا اور صرف ایک ٹارچ ان کے ہاتھ میں روشن تھی۔ اس نے ڈورتھی کو احرام کے مختلف حصوں میں لے کر جانے کا کہا۔ ابھی تک اس احرام کے بارے میں اس حوالے سے کچھ بھی کہیں بھی چھپا ہوا نہیں تھا اور ڈورتھی اس سے پہلے یہاں پر کبھی نہیں آئی تھی۔ ڈورتھی اسے ہر جگہ ہر مقام پر لے گئے۔ اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، وہ اس احرام کا چپا چپا جانتی تھی، لیکن اس کے خواب میں آنے والے باغات کہیں پر نہیں ملے۔ آرکیالوجسٹ نے ابھی تک ان باغات کو دریافت نہیں کیا تھا۔ تب ڈورتھی نے ان کو بتایا کہ اگر وہ شمالی جانب سے ایک خاص مقام پر احرام کے نیچے کھدائی کریں تو ان کو ایک خفیہ سرنگ ملے گی، اور جب کھدائی کی گئی تو وہ سرنگ ان کو مل گئے۔ 1964 میں وہ 60 سال کی ہو چکی تھی اور مصر کے قانون کے مطابق اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ پہلی مصری خاتون تھی جو اس شعبے میں ہائر کی گئی، بلکہ اس کو خصوصی اجازت بھی دی گئی کہ وہ 60 سال کی عمر کے بعد بھی کام جاری رکھ سکے۔ ان احرام کے بارے میں اس نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر اس نے بتایا کہ نفریٹی کا کھویا ہوا احرام اس کے سوتیلے بیٹے ٹوٹان خامون کے احرام کے نیچے تھا۔ مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ کسی اور روپ میں آنا بہت سارے مذاہب کا بنیادی حصہ ہے، جس میں سکھزم، بدھزم، ہندوازم وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زیادہ لوگ موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال تبت کے بدھزم پر یقین رکھنے والے لوگوں کا روحانی رہنما دلائی لاما ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے لیتا ہے۔ پہلا دلائی لاما 1474 میں فوت ہوا۔ موجودہ دلائی لاما 1935 میں پیدا ہوا اور یہ اس کا 14واں جنم ہے۔ ڈورتھی ایڈی کا کیس دوبارہ جنم لینے کے اعتبار سے ایک بہت زبردست دلیل ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں کہ اس نے جہاں پر بہت ساری باتیں درست بتائی ہیں، وہاں پر بہت ساری باتیں اس نے غلط بھی بتائی ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر باتیں وہ ہیں جو اس نے صرف خود بتائی ہیں، کسی اور نے ان کے بارے میں تصدیق نہیں کی۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے بچپن کے بارے میں خود ہی بتایا ہے، کہیں اور سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بات نہایت حیران کر دینے والی ہے کہ مصر کے بارے میں اس کا علم حیران کن تھا، اور مصر کے بارے میں اس نے جو باتیں بتائی تھیں وہ ساری ایک ثبوت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، اور جس کے بارے میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی مصر میں گزاری۔ اس کا گھر فرعون سیٹی کے احرام سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، جس کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ یہ اس کا گھر ہے۔ بالآخر 1981 میں ڈورتھی ایڈی کی وفات ہو گئی، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈورتھی ایڈی کے بعد کیا کوئی اور بچہ ڈورتھی ایڈی بن کر پیدا ہوا یا نہیں؟